متحدہ قومی موومنٹ، پاکستان مسلم لیگ، IPP، پاکستان بلوچستان عوامی پارٹی، نیشنل عوامی ANP عوامی نیشنل پارٹی اور نیشنل پارٹی جناب اعجاز الحق صاحب، ان تمام لوگوں سے مشاورت وزیر اعظم صاحب نے کی الگ الگ، آپ اس کی کوریج بھی دیکھتے رہے ہیں۔ اس ساری تفصیل مشاورت کے بعد جن چیزوں پہ اتفاق رائے ہوا ہے ان میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک پرانا فیصلہ تھا اور وعدہ تھا قوم کے ساتھ ایک آئینی عدالت کے قیام کا، اس پہ اتفاق رائے ہوا ہے، اور اب ایک الگ آئینی وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز جو ہے وہ بل کی صورت میں پارلیمان کے سپرد کی جائے گی، اور جیسے میں نے کہا کہ پارلیمان بحث و تمہیز کے بعد اس پہ فیصلہ کرے گی، اور بل کی منظوری کے لیے حکومت جو ہے وہ اپنے حلیف جماعتوں کے ساتھ اس فیصلے میں شریک ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں ججز کی ٹرانسفر کے اوپر کافی زیادہ بحث تمہیز ہوئی، اور یہ اعتراض بھی اٹھایا گیا کہ دیکھیں جی اس میں وزیر اعظم صاحب یہ پرپوز کرتے ہیں، صدر صاحب کو ہدایت کرتے ہیں، تو اس میں ایگزیکٹو کا کچھ زیادہ رول نہیں، حالانکہ اس نظام میں بھی 3 چیف جسٹس صاحبان جس صوبے سے جج صاحب جا رہے ہیں، جس صوبے میں جج صاحب نے جانا ہے وہاں کی ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان اور چیف جسٹس پاکستان کی جو کنکرنس ہے، کنسلٹیشن ہے، وہ شامل تھی۔ اس پروسیس کو مزید ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے تجویز یہ کیا گیا ہے بل میں کہ جو ججز ٹرانسفر ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سپرد کی جائے، اور اس میں اضافہ یہ کیا گیا ہے، بیٹا آپ ذرا موقع دیں گے، اس میں یہ اضافہ کیا گیا ہے کہ جس ہائی کورٹ سے جج صاحب کی ٹرانسفر ہونے ہیں یا وہ خواہش مند ہیں، اور جس ہائی کورٹ میں انہیں بھجوانا ہے یا وہ جانا چاہ رہے ہیں، ان دونوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان بھی اس عمل کا حصہ ہوں گے، اس میٹنگ کا حصہ ہوں گے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ماضی میں خیبر پختونخوا کے جو سینٹ کے الیکشن ہیں وہ عدالتی کارروائیوں اور لٹیگیشن کی وجہ سے اور کچھ صوبائی اسمبلی کے فیصلوں کی وجہ سے تاخیر کا شکار رہے، اور ان کے انتخابات 1 سال سے زائد عرصے کی تاخیر سے ہوئے۔ اب سینٹ کی جو ٹرم ہے وہ 6 برس ہے، اور سینٹ کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ تحلیل نہیں ہوتی قومی اسمبلی کے برعکس، اور یہ کنٹینیو کرتی ہے، اور اس عرصے میں جو لیجسلیٹو کام تھوڑا بہت ہے وہ سینٹ نے کرنا ہوتا ہے، اور ہر 3 سال کے بعد سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب بھی ایک آئینی ضرورت ہے۔ اس ابہام کو اور اس لیگل ایشو کو حل کرنے کے لیے اس آرٹیکل میں بھی مناسب ترمیم کر کے یہ وضاحت کرنے کی تجویز ہے کہ سینٹ کے جو اراکین اس دفعہ منتخب ہوئے ہیں یا جو آئندہ بھی کبھی ہوں گے، جن کا جو 6 سال کا ٹینیور ہے اس میں سے کچھ عرصہ جو ہے وہ منہا ہو چکا ہے یا وہ ضائع ہو چکا ہے، وہ تصور کیا جائے گا کہ جیسے وہ ممبر تھے، تاکہ ایک وقت پہ سارے ملک میں دوبارہ سینٹ انتخابات ہو اور چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے انتخاب میں کسی قسم کا خلل نہ پڑے۔ چھوٹے صوبے جیسے بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے، ان کا یہ تقاضا تھا کہ ان کو صوبائی کابینہ کا جو دیا گیا ہے تھریش ہولڈ 11% کا، کیونکہ ان کے اسمبلی کی سیٹیں بڑی مختصر ہیں تو وہ محکمے پورے نہیں ہوتے، اور 5-5 6-6 محکمے بھی ایک وزیر کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ سندھ میں بھی کسی حد تک یہ معاملہ ہے، تو ان کی مشاورت سے ان کی بلکہ تجویز پہ اس 11% کو 13% کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اسی طرح جو ایڈوائزرز ہیں، جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں، ان کو 5 ایڈوائزرز کی پہلے اجازت تھی، لیکن اب جو نئے سبجیکٹس ایڈ ہو رہے ہیں، IT ہے، کامرس کے نئے ڈھنگ ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو یہ تجویز ہے کہ اس کو 5 سے 7 کرنے کے لیے پارلیمان کے سامنے رکھا جائے۔ آرٹیکل 243 کے اندر ہم نے ماضی میں بہت سارے سبق سیکھے ہیں، اور جو اسٹریٹجک اور دفاعی سبجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے ہمیشہ اس خطے کے بلکہ ممالک میں کافی زیادہ بحث مباحثہ رہا ہے۔
حالیہ پاک بھارت کشیدگی اور جنگ نے بھی ہمیں بہت سارے سبق سکھائے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اب جو جنگ کی حیت ہے اور اس کے جو کنٹورز ہیں، اس کی جو حکمت عملی ہے وہ مکمل طور پہ تبدیل ہو چکی ہے۔ تو اس حوالے سے جو اپوائنٹمنٹس ہیں ان کے طریقہ کار کو، اور جو کچھ عہدے ہیں جو کہ پہلے آرمی ایکٹ میں تھے لیکن 73 کے آئین کے وقت ان کا ذکر نہیں ہو سکا، جس میں ایک عہدہ فیلڈ مارشل کا ہے۔ اسی طرح دنیا میں رواجن ایئر چیف کے لیے اور نیول چیف کے لیے بھی اس کے پیرلل عہدے موجود ہیں، تو ان کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھا گیا ہے، اور یہ تجویز دی گئی ہے کہ یہ جو اعزاز آپ نیشنل ہیروز کو ان اعزازات سے نوازتے ہیں، یہ ایک رینک کے ساتھ ساتھ ایک سیریمونیل ٹائٹل بھی ہے، تو یہ آیا ان کے ساتھ تاحیات رہنا چاہیے، یہ تجویز ہے۔ جہاں تک کہ ان کی کمانڈ کا تعلق ہے، وہ جو لاء میں موجود ہے اس کے مطابق ریگولیٹ ہوتی ہے، اور وہ اسی طرح سے ریگولیٹ ہوتی رہے گی۔ اس بارے میں بھی مناسب ترامیم جو ہیں وہ پارلیمان کے سامنے رکھی جائیں گی، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ آئینی ترامیم جو ہیں وہ 2/3 اکثریت سے منظور ہوں گی تو آئین کا حصہ بنے گی۔ ایک بات کی میں پھر وضاحت بھی کرتا چلوں کہ ہماری ایک حلیف جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت آئین کے آرٹیکل 140A میں ترمیم کے لیے وزیر اعظم سے اور پاکستان مسلم لیگ نون سے یعنی حکومت سے رابطہ کیا تھا، اور انہوں نے ایک بل جو تھا وہ انٹروڈیوس کروا رکھا تھا سینٹ میں، جو کہ کمیٹی کے سپرد تھا، اور اس بل پہ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پہ میں نے بطور وزیر قانون اس کی سپورٹ کے حوالے سے ایک نوٹ بھی وہاں پہ کمیٹی میں دیا تھا۔ وہ بل کیونکہ آلریڈی پینڈنگ ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں، تو وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ کابینہ نے آج مجھے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ آج کا یہ بل جب سینٹ آف پاکستان میں پیش ہونے کے بعد کمیٹی کے سپرد کیا جائے تو اس بل کو بھی کمیٹی میں بحث کی جائے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ دیگر جو ہمارے حلیف جماعتیں ہیں ان کو کنونس کریں کہ اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ ہو اور اسے پاس کیا جائے۔ ریسنٹلی پنجاب اسمبلی سے بھی ایک قرارداد ہے، وہ بھی ڈسکس ہوگی۔ ہماری ایک اور حلیف جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر منظور کاکڑ صاحب اور ان کے صدر وفاقی وزیر جناب خالد مقصی صاحب نے جب ملاقات کی وزیر اعظم سے، تو انہوں نے ایک اور بل کی طرف توجہ دلائی جو کہ بلوچستان کی صرف صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافے کے متعلق ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جغرافیائی جو ہے سارا نقشہ وہ بالکل فرق ہے، اور حلقے جو ہیں وہ 600 700 کلومیٹر پہ محیط ہیں، تو صوبائی اسمبلی کے حلقوں کی حد تک اس میں کچھ اضافہ تجویز کیا جائے۔ تو یہ دونوں بل کیونکہ آلریڈی لاء اینڈ جسٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس پینڈنگ ہے، تو ان کے اوپر بھی گفتگو کی جائے گی، اور جو متحدہ کے بل کے بارے میں جو میں نے کہا ہے وہ کابینہ میں آج ڈسکس ہوا ہے۔ یہ سارے اس کے خد و خال تھے۔ اب میں نے جا کے وہاں پہ قومی نصاب کی تیاری پاپولیشن کا محکمہ وفاق کے سپرد کرنا، اوورسیز کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دینا، یہ وہ تمام معاملات تھے جو کہ بات کی جا رہی تھی۔ اس کے اوپر کوئی ڈسکشن؟ جی بالکل، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یہ ساری چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور حکومتی جماعت کے حلیف جماعت کے سربراہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج سے کچھ روز پہلے ایک ٹویٹ کے ذریعے قوم کو اس سے آگاہ کیا تھا۔ جو ہماری ان سے گفت و شنید ہوتی رہی، وہ سارے معاملات وہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں لے کے گئے، اور انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ابھی جن چیزوں پہ ہمارا اتفاق رائے ہے اور ہم ووٹ کرنے کو تیار ہیں، آپ وہی جو سبجیکٹس ہیں وہ لے کے آئیں پارلیمان میں، تاکہ ہم سارے اتفاق رائے کے ساتھ یہ جو ضروری چیزیں ہیں انہیں ابھی کر لیں۔ وہ معاملات جو ہیں ان پہ بعد کی جو گفتگو یا بحث ہے وہ اس کو فی الحال پینڈ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، پاکستان بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ملک کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ سیاسی رواداری ہے، سیاسی ہم آہنگی ہے اور سیاسی استحکام ہے۔ مئی
کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مملکت پاکستان کو جس عزت اور تکریم سے نوازا، اس پہ ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح ان ایام میں پوری قوم نے یکجان ہو کر پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کی اور اپنا کردار ادا کیا، پاکستان کے معاشی اور سیاسی استحکام کے لیے بھی اسی اسپرٹ کی ضرورت ہے۔ ہم یہ بل پیش کرنے کے بعد اپوزیشن اور جو ہمارے حلیف جماعتیں ہیں ان کے لیے یہ اوپن فار ڈسکشن ہوگا۔ پارلیمانی پریکٹسز کا آپ کو علم ہے کہ ایک بحث ہوتی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو کہ ذرا مختصر لوگوں پہ مشتمل ہوتی ہے، اور پھر فلور آف ہاؤس کے اوپر بھی یہ ڈیبیٹ اوپن ہوگی۔ پارلیمان 2/3 اکثریت کے ساتھ جو بل پاس کرے گی وہ آئین کا حصہ بن جائے گا۔